خمس لے کر امیر المومنین پیش ہوتے رہے، 10 لاکھ اشرف۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فدق کے مسئلے پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی نا کہ سرکار نے فرمایا مال دولت دنیا باغ یہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتے، ہم نبی ہیں اور ہم نہ وارث مال دنیا کے ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، حدیث سنائی نا، حضرت سیدہ خاموش ہو گئی، گھر گئی خاموش ہو گئی۔ کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، خاموش ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی تو ناراض نہ ہو گئی ہوں؟ اچھا ایسا بھی ہے، میں نے تو حضور کی حدیث سنائی اور اگر سیدہ ناراض ہیں تو راضی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ شیعوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گلے میں کپڑا ڈالا، حضرت سیدہ کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا سیدہ آپ کیا مجھ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ میں نے حدیث سنائی؟ آپ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ کو اس صدیق کے بارے میں بھول گیا؟ صدیق جس طرح محمد رسول اللہ کا غلام تھا اسی طرح آپ کا غلام ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بازار میں بیچ دیں، صدیق کو بازار میں بیچ دیں، یہ آپ کا پردہ ہے، بازار میں بیچیے، جو قیمت ملے وہ بھی آپ کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ احتجاج تبرسی سے یہ عبارت نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میں بھی اور میری اولاد بھی آپ کے غلام ہیں، چاہے تو بازار میں بیچ دیں اور ہماری قیمت بھی اپنے استعمال میں لائیں جو ضرورت ہو۔ وہ بات جس کے بارے میں نے عرض کیا وہ آپ کے ابا جان کا حکم ہے، میں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی، احتجاج تبرسی موجود رو پڑی، فرمایا مجھے آپ سے کبھی گلہ نہیں رہا، جس نے آپ کو کہا غلط کہا، کیوں؟ میرے لیے اپنے ابا جان کا حکم سند کی حیثیت رکھتا ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کبھی آپ کے بارے میں ذہن میرا گندا نہیں ہوا، میں نے کبھی آپ سے ناراضگی نہیں کی۔ احتجاج تبرسی، علامہ تبرسی نے شیعہ کا مصنف ہے، خود یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ وہاں تو اتنا اخلاص تھا، اتنی محبت تھی، وہ تو ساری زندگی یہ طریقہ انہوں نے رکھا اور ان ذلیلوں نے ان کو متنازعہ بنا دیا، جی جھگڑے کا مقام بنا دیا۔ جنہوں نے نوکریاں کی ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سرکار کی غلامی کی ہے، اپنی جانیں مال اولاد ہر چیز قربان کی ہے، آج ان پر طنز کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دین کے لیے کیا دیا جھوٹے؟ تم نے تو دین کو کھایا ہے، تم نے دین کو کیا دیا؟ آج ان پر تان کرتے ہو جن کی زندگیاں ساری صرف ہو گئی ہیں دین مصطفیٰ کے لیے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ تھا میرا پیغام۔ آپ دونوں جماعتوں سے عقیدے کے سلسلے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، میں قربان جاؤں، کہ اہل بیت ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان بسیط ہے اور بسیط چیز کے اجزاء نہیں ہوتے۔ کہنے کو محدثین کہہ دیتے ہیں شعبۃ من الایمان، لیکن حقیقت کی طرف علماء ائمہ ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے جی، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے اجزاء متصور کیے جائیں، یہ عبارت ہے ہمارے بزرگوں کی، فرماتے ہیں بزرگ اکابر اہل سنت کی، فرماتے شیخ صاحب نے بھی لکھا عبد الحق دستگیر رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اگر ایمان کے اجزاء متصور ہو تو ہم دل کھول کے رکھتے ہیں، آدھا صحابہ کے لیے ہے، آدھا اہل بیت کے لیے، یعنی ہمارے دل پر برابر دونوں کے نام نقش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اہل بیت کو پاک کہا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لیکن سنی بھائیو ایک پیغام سن لو میرا، قرآن نے اہل بیت کو اگر یطہرکم کہا ہے تو سب نبی پاک کے صحابہ کو لیطہرکم کہا ہے۔ نامہ پارہ سورہ انفال، یطہرکم ان کو لیطہرکم، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان پاک ہونے لگے، 10 آدمی پاک ہو جائیں باقی سارے پلیت رہ جائیں؟ نہ، فرمایا حبیب پیارے تو جس رستے سے گزر جائے وہ رستے پاک ہو جاتے، تو نے مٹی پہ قدم رکھا، جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا، تیرے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی، تو تیرے ہاتھ کی برکت سے صحابہ کیوں نہیں پاک ہو گئے؟ لیطہرکم، صحابہ بھی پاک ہیں، ویطہرکم، اہل بیت بھی پاک ہیں۔ جو اہل بیت کے بارے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یار اس طرح تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کسی کو کافر کرو، زور سے بولو، بات تو بولنے کی ہے، عقیدہ تو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر وَيُطَهِّرَكُمْ اہل بیت کو پاک کرتا ہے تو لِيُطَهِّرَكُمْ صحابہ کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اہل بیت کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ کیا درمیان میں جناب
کوئی ادھر سے ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے۔ اہل سنت علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں دست عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسلک ہی نہیں رہ گیا کہ ہم ٹلے بن گئے، کوئی ادھر مارے جی شیعوں کی حمایت کرو، کوئی ادھر کرے جی وہابیوں کی حمایت کرو۔ نہ، مرکز ہم ہے۔ ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے؟ ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے کہ ہم کوئی ٹلہ مارے تو ہم شیعوں کی حمایت شروع کر دیں، اور کوئی ادھر سے ٹلہ مارے تو ہم وہابیوں کی حمایت شروع کر دیں؟ دونوں کو ہم کافر اور لعنتی سمجھتے ہیں، اور ان کی حمایت کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور ہمارے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی انجی بیان کرتے ہیں جی میں تسی بول دے، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ اور آخر میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات کا عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں حق ادا کیا ہے۔ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے زیادہ اہل سنت کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے مکتوبات شریف، ان کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو سنی علماء ہیں ان میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی ذہنی طور پر بھٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ کتابیں اگر ہوں تو سب مولویوں کو آپ اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ جو ان کے مطابق بات کرتا رہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اس سے بگڑ جائے نا اس کو کہو بھئی تو حضرت امیر معاویہ کا مخالف۔ آپ دیکھو حضرت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، آپ سے کسی نے پوچھا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو اس کی امامت کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا مکروہ تحریمہ ہے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھ بیٹھے تو واجب الادا ہے، نماز اپنی دہرائے نماز لوٹائے۔ اب سنیوں کی مسجدوں میں یہ بڑے ہوئے ہیں جناب اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کھول کے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر امام علی مقام کا مخالف ہے اور یا کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بخل کرتا ہے تو میں، چونکہ یہ کیسٹیں بھی ہو رہی ہیں، میں اس خبیث آدمی کو فوراً کان پکڑ کر مسجد سے نکال دوں۔ آپ لوگ خود ہی تو ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر وہ انتظامیہ کے کسی صدر کے خلاف بات کر بیٹھے تو پھر تو آپ تو نکال دیتے ہیں، اور امیر معاویہ کے خلاف بولے تو پھر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ صدر صاحب کا کیا حق حضرت امیر معاویہ سے بھی زیادہ ہو گیا؟ جی خدا کے بندو، جس شخص کو دیکھو کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں کیوں اور دوسرا آدمی چل سکتا ہے، امام اگر تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تو پوری قوم ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بالکل تکڑا رکھو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، اہل بیت کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، کھلے دل کے ساتھ جو مسلک ہو وہ بیان کرے، اور جو خود ہی بالکل ایسے مذبذب ہو، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ قوم کو تباہ برباد کرے گا۔ لہذا یہ میری اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، مسئلے سب ہم نے بھی عرض کیے، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو یہ 3 بزرگوں کی تحقیقات خود دیکھو، صرف علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنا دین بچا کے لے جانا دنیا سے۔ پیسوں کے لیے 8 بٹوئے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور عقیدے کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بندے خود سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں، کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور بد مذہبوں سے میل جول رکھنے کی ضلالت کرتا ہو، چھٹی۔ انہوں نے کہا کہ نمازوں کا مسئلہ ہے، جب نمازیں دورانی پڑے تو تم کوئی مقدس سیڑ ہو کہ ہم مسجد میں تمہیں لگا کے رکھیں؟ نماز کے لیے بھائی، نمازوں کے لیے تو امام رکھے، اور نمازیں ہوتی نہ ہوں تو پھر مطلب کیا؟ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ ہاتھ جوڑ کر انتظامیہ کے سے کہتا ہوں کہ ایسی لائبریریاں بناؤ مسجدوں کے ساتھ جن میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہوں،
اور صرف اعلی حضرت کی نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی مقدم ہے، ان کی بھی رکھو، سمجھ آئے گی آپ کو۔ اور پھر 2-3 ہوں گے تو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے لوگ گلے نہیں پڑیں گے کہ آپ صرف اعلی حضرت کو ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ اعلی حضرت جو ہے نا صرف اکیلے نہیں ہے، یہ ہزاروں کی آواز ہے، ہزاروں متقدمین کا نچوڑ ہے جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرما دی۔ اب دیکھو میں خطیب ہوں، تقریر بڑی لمبی بھی کرتا ہوں، آپ نے اور خطیبوں کو بھی سنا، علماء کی کتابیں بھی پڑھی، مگر ایسا بھی کوئی ہوگا کہ اگر صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہو تو 300 حدیثیں بیان کریں؟ یہ شان ہے اعلی حضرت، یہ شان اعلی حضرت کی ہے، یہ شان اعلی حضرت کی ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ 100 دلیل نہ لکھی ہو، فروعی مسائل پر بھی ہو تو 20 25 دلیل اس پر نقل کرتے ہیں، اصول پہ آ رہے ہو پھر تو سبحان پر نقل کرتے ہیں، اصول پہ آ رہے ہو پھر تو سبحان۔ سنت مصطفیٰ ایک کتاب دیکھ لو آپ، 600 دلائل کا مجموعہ، تعداد میں حدیثیں آپ نے بیان فرما دی۔ اس لیے اعلی حضرت کوئی ہم دین نہیں چڑھاتے کہ اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلی حضرت اہل سنت کی ضرورت ہے، اہل سنت کی ضرورت ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ اس لیے اپنے مرکز پہ آئیں، ان بزرگوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی اندھیری بھی آئے آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ خود پڑھیں، علماء کرام کے بارے میں بھی یہ احتیاط رکھیں۔ اور حضرات ایک یہ بات ہے کہ ہم بھی دیں گے، علماء کرام سب دے رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے ہم سے بڑھ کر ہیں، ہمیں کبھی بڑھ کر ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کے جواب یہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، لیکن بڑھ کر ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کے جواب یہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، لیکن بڑھ کر ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کے جواب یہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، لیکن کا ایسا ہے کہ جس کا جواب نہیں